کرتے ہیں. میں بھی اسی بات کو کہہ رہا ہوں. میں نے پوچھ رہے ہیں. ہاں طارق صاحب, میں نے بھی یہی کہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد کوئی کمتر نہیں رہتا. دوسری بات سنیے, ایک بات دیکھیں, اس چیز کو جو ہے بار بار ہندو مسلمان پر نہیں, یہ سب جگہ ہے, سب جگہ ہے, سب ملکوں میں ہے اس طرح کی باتیں. یہ بات سمجھ لیجئے آپ. جی جی بالکل, ہندوستان میں میں یہ بھی نہیں ہے, کہہ رہی پانچوں پاکستان میں انگلیاں بھی کہیں ہے, برابر سعودی نہیں میں ہوتی, بھی, میں آپ سب کو جگہ کوئی ہے. اس سے اسلام کوئی کی اچھوت بات نہیں نہیں کر ہے. رہی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں کی باتوں سے لیکن جو لوگ ایسا اسلام بھید بھاؤ کرتے ہیں انہیں کلیئرٹی ملے کہ بھئی قرآن نہیں سکھاتی یہ بھید بھاؤ. طارق صاحب, یعنی کہ حدیثیں قرآن بالکل نہیں کہتا ہے اگر نہیں, میں اس کنورٹ بات ہو میں گئی ہم دونوں, تو میں بھی برابر ہوں. اس بات میں میں اگری دیکھیے, کرتا ہوں ان طارق سے فتح صاحب اور میں کہ اس بات میں جی بالکل اپنی جگہ صحیح ہیں. قرآن جو ہے, قرآن میں کہیں ایسا نہیں ہے, اور سیاہ ستہ جی کی جو 6 کتابیں ان میں کہیں ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر جی مسلمان کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے, اسلام کے الگ کرتا ہے, ہاں وہ اس کا ذاتی اپنا عمل ہے. ایک یہاں بھی نہیں ہوتا ہے مولانا ہندوستان میں. صاحب, ایک چیز میں ہوا یہ ہے کہ جسے ہم سیکولر دنیا جی میں کیس لا کہتے ہیں, یعنی لوگوں کے فتوے ہیں جو بعد میں انہوں نے دیے, ان کو بھی جیسے 1936 میں لاؤڈ سپیکر کے اگینسٹ فتویٰ دے دیا سنگاپور میں کہ یہ تو شیطان کی آواز ہے. ایسے بے تحاشا ہمارے کچھ مولانا حضرات نے کیا, کچھ نے نہیں کیا. بڑے بڑے غضب کے لوگ پیدا ہوئے ہیں. مولانا حسرت مہانی نے تو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی فاؤنڈیشن کی صدارت کی, حالانکہ انہوں نے بیچ میں نماز کی اجازت مانگی اور وہ کمیونسٹ پارٹی رک گئی ان کو نماز پڑھنے دی. تو ہمارے یہاں بڑے شیڈز ہیں, لیکن جو ٹرکش اور عربک سپریمیسی جو آئی یہ بڑے بڑے امپائرز کی, اس کے اندر ہمارا بڑا نقصان یہ ہوا کہ بادشاہت آ گئی. اسلام میں پہلے 4 خلفاء میں آپ دیکھیے گا کہ کون کس کا رشتہ دار ہے یہ نہیں تھا. ایک بڑی ایڈوانسڈ ریپبلکن قسم کی وہ تھی پاور کا ٹرانسفر, جس کے اندر اجماع یا لوگ بیٹھ کے طے کرتے تھے کہ کون ہوگا. اسی لیے حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ تھے, پھر حضرت عمر آئے, کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں تھا. لیکن جیسے ہی دمشق چلا گیا, وہاں ابو سفیان جو ہمارے پروفٹ کے سخت انمی تھے, ان کے بیٹے خلیفہ بنے. انہوں نے رائلٹی اسٹیبلش کر دی کہ امیہ ڈائنسٹی بنی, اسی نے ہندوستان پہ بھی حملہ کیا. اسی امیہ ڈائنسٹی نے یزید کو پیدا کیا جس نے پروفٹ کی فیملی کو مار دیا. سو واٹ ہیپنڈ از کہ ان کی پریکٹسز میڈیول ٹائمز کی اب ٹرانسفر ہو کے ہمارے یہاں سکولز آف تھاٹ بن گئی کہ دیوبندی الگ ہیں, احمدیوں نے تو بالکل ہی نیا راستہ نکال لیا. وہ تو خیر اب مسلمان ہیں یا نہیں ہے, پاکستان میں تو انہیں نہیں گنا جاتا. لیکن شیعہ آپ دیکھیے, ان کا تصادم یمن میں آپ دیکھیے کہ 5 لاکھ لوگ اب تک لڑ کے مر گئے. سیریا میں بھی یہی ہے. وہاں تو علوی ایک سیکٹ ہے جو کہتا ہے حضرت علی کے پیچھے ہم چلیں گے, وہ رسول اللہ کے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا. نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن ہم سب میں سیاسی اختلافات ہیں. جو بنیادی ایک قرآن پہ جو یقین ہے, اس میں مولانا صاحب اگری کریں گے, وی ہیو نو ڈفرنس آف اوپینین. جی یہ شاید ہو کہ ارینجمنٹ جو ہوا ہے کیسا ہے, یا کس پہ زیادہ زور دینا چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے بائی 12th سینچری, وہ جی اسی ماحول کی پیداوار ہے نا. چاہے ابن رشد کو دیکھیے, کندی کو دیکھیے, جیوگرافر, ایسٹرونومر, ڈاکٹر, ہر سائنس کے اندر آگے بڑھ رہے تھے. تو وہ تو نماز بھی پڑھ رہے تھے اور سائنٹسٹ بھی تھے. تو these two are not